زبان کی حفاظت کی ضرورت اور اہمیت پر اگر آپ ابتداءً گفتگو فرما دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اولاً تو زبان ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور اس کے غلط استعمال پر سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فی نفسی ہی کوئی نعمت بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال برا ہوتا ہے۔ اسی زبان کو اگر اچھے کاموں میں استعمال کریں تو اللہ کے قرب کا سبب بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کا انسان مستحق ہوتا ہے، لوگوں میں عزت پاتا ہے، لوگ قریب اس کو کرتے ہیں، اس کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں اور اس سے پیار کرتے ہیں، اور اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر بے اختیار دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہی زبان ہے کہ اگر اس کو مس یوز کیا جائے تو اللہ ناراض، رسول ناراض، لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ جو مجبوراً ساتھ ہوتے ہیں وہ انتہائی کوفت اور بیزاریت کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب ایسا شخص مرتا ہے تو بہت سے لوگوں کی زبان سے بے اختیار نکلتا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے گیا، اور پھر مرنے کے بعد اس کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ اس سے زبان کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ چیز جس کا درست استعمال اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دے اور جنت میں داخل کر دے، اور اس کا منفی استعمال لوگوں سے بھی دور کرے، اللہ سے دور کرے اور جہنم میں داخل کر دے، وہ کتنی امپورٹنس رکھتی ہوگی۔ اب ہمارے ہاں جیسے دیگر معاملات کے اندر ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ شروع سے زبان کی حفاظت کا شعور ہی حاصل نہیں ہے۔ ابا کو دیکھیں تو وہ ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں، اور امی کو دیکھیں تو وہ اپنے تیر نکال کے دھنا دھن چکچک پورے خاندان کے اندر لوگوں کے سینوں کے اندر بھالے مار رہی ہیں اور برچھے مار رہی ہیں، اور ساری زندگی وہ تکلیفیں برداشت کرتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو حدیثیں بس میں عرض کروں گا اس کی اہمیت کے سلسلے میں۔ ایک تو سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے زبان اور ستر کی اگر حفاظت کریں، اسے وہیں استعمال کریں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے تعلیم فرمائی، تو یہ جنت کی ضمانت ہے۔ اور دے کون رہے ہیں؟ اللہ کے نبی، مالک جنت، اللہ کی عطا سے۔ وہ فرما رہے ہیں صحیح استعمال کر کے بتاؤ، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دے رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسے ہی دو خواتین کا ذکر ہوا کہ ایک عورت معمولی سی عبادت کرتی ہے اور روٹی کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، سرکار نے فرمایا وہ جنت میں ہے۔ اور ایک عورت کو بتایا کہ وہ کثرت عبادت کرتی ہے اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر میں ایک عالم دین ہوں، میں مفتی ہوں، کوئی شیخ کامل ہے، کوئی نعت خوان ہے، کوئی قاری ہے، کوئی عبادت گزار ہے، یہ تمام چیزیں سعادت کی بات ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ زبان کا اگر مس یوز ہو، اگر ایک عالم دین ہے، باہر تو بڑی سستہ گفتگو کرتا ہے، لیکن گھر میں جاتا ہے تو بیوی بچے سہم جاتے ہیں، انہیں ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، ٹونٹنگ کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ وعید ہے۔ ایسے ہی جو بہنیں باہر بہت ہی سستہ گفتگو کرتی ہیں، آپا باجیاں جا کے محلے میں درس دے رہی ہیں عورتوں کو، دیکھو ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، لیکن گھر میں گھسیں تو شوہر کانپ جائے بالکل کہ وہ آفت اور بلا اور طوفان آ گیا، اڑا کر رکھ دے گا وہ طوفان۔ اور اس تکبر اور زوم میں کہ میں پبلک کے مرجع بن چکی ہوں، اپنے زبان سے تکلیف پہنچائے ساس کو، نندوں کو، اپنے شوہر کو، ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں۔ اس لیے بس یہ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں خدا را زبان کی حفاظت کا شعور بیدار کریں، ورنہ یہی چیز آپ کے عمروں، حج، بچیوں کی شادیاں کروانا، صدقے کرنا، زکاتیں نکالنا، ان سب پر پانی پھیر کر ابتداءً خدا نہ خواستہ جہنم میں دخول کا سبب بن سکتی ہے۔ پھر اگر ایمان سلامت رہا تو جنت ہوگی، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر ایمان بھی ضائع ہو گیا، کیونکہ جو تیز زبان والے ہوتے ہیں وہ زبان کی حفاظت کا شعور نہیں رکھتے ہیں، وہ کلمہ کفر کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ ایک بہن نے مجھے بتایا کہ میں نے شوہر کو ایک مسئلہ بتایا تو مفتیان کرام کو گالیاں بکنا شروع ہو گیا۔ ایک خاتون سے کہا کہ جب ان کو خاتون نے کہا کہ روزے کا کہا شوہر کو، تو اللہ کو گالیاں بکنا شروع ہو گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم نے غصے پہ بھی کیا، تو یہ زبان جب بے قابو ہوتی ہے تو کہاں تک پہنچتی ہے، اور ایمان ضائع اور تکبر اور غرور اتنا ہوتا ہے، اگر سمجھائیں کہ تجدید ایمان کر لو تو اس پر بھی 10 گالیاں، تو ایسے شخص کا تو انجام بڑا برا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ شعور عطا فرمائے۔ بہت بنیادی باتیں مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی۔